خطرناک وار۔ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے جاسوسی کرنے کی پاداش میں ایک پاکستانی شیعہ کو جرمنی کی عدالت نے 4 سال اور 3 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے مصطفیٰ حیدر نقوی نامی 31 سالہ شخص نے 2012 میں اسٹڈی ویزے پر جرمنی کا رخ کیا اور مغربی شہر بریمن میں رہائش پذیر ہوا۔ اس شخص نے اکتوبر 2015 اور فروری 2016 کے درمیان یعنی تقریباً 4 ماہ کے قلیل عرصے میں 2 بار ایران کا سفر کیا اور وہاں سے ہدایات وصول کیں۔ موصوف مجلس وحدت المسلمین کا کارکن تھا اور مجلس وحدت المسلمین ہی کے ذریعے سے وہ ایران کی انقلابی گارڈز کے بیرون ملک سرگرم ونگ القدس فورس سے منسلک ہوا۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی اور راجہ ناصر عباس جعفری کے احکامات کے تحت مصطفیٰ حیدر نقوی نے کراچی کی فرقہ وارانہ NGO JDC کی مدد سے جرمنی کا اسٹڈی ویزا حاصل کیا اور جرمنی جا کر ایران کی القدس فورس کے لیے جاسوسی شروع کی۔ جرمنی میں قیام کے دوران اس نے ایک اور نیٹو کے رکن ملک کی جاسوسی شروع کی۔ جولائی 2016 میں گرفتاری کے بعد جرمن عدالت میں مصطفیٰ حیدر نقوی پر دھماکوں کی منصوبہ بندی اور ہائی پروفائل شخصیات کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی ثابت ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق جرمنی جانے سے پہلے مصطفیٰ حیدر نقوی کراچی میں واقع ایرانی قونصل خانے کی سرپرستی میں کام کرنے والی دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ ٹیم کے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔ جرمنی میں سزا پانے والا شیعہ مصطفیٰ حیدر نقوی اس میدان میں اکیلا نہیں بلکہ ہزاروں ایسے شیعہ جوان ہیں جو ایرانی مفادات کے لیے مختلف مہم جوئیوں میں مصروف ہیں اور مختلف اوقات میں عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ ایران سے ہمدردی رکھنے والے شیعہ ایرانی مفادات کے لیے کچھ بھی کر گزرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ اگر کسی نے پاکستان کے لیے جاسوسی کی ہوتی تو سزا کی ہوتی تو چلو ہمیں کچھ سخر فرض سے بلند ہوتا کہ گالی ہم نے کھائی، اپنے مقدر کی کھائی۔ اور اس کے بارے میں ہسٹری میں پتہ چلا کہ وہ جرمنی سے فرانس جاتا تھا اور فرانس میں بھی ایران کے لیے بدنامی کس کی ہوئی؟ پاکستان کی۔ بندہ کہاں کا ہے؟ کراچی۔ رہنے والا کہاں کا ہے؟ یہاں کا۔ گیا کہاں؟ جرمنی میں پڑھنے کے لیے 2012 میں گیا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہی آپ کا دیس ہے تو ٹھیک ہے، مرضی ہے آپ کی۔ کراچی میں موجود ایران نواز گروپ پاکستانی شیعوں کو ایرانی مفادات کے لیے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ایرانی باشندوں کو جعلی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دلوانے میں بھی ملوث ہے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکار پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ حاصل کر کے ان ممالک میں جاسوسی اور تخریبی سرگرمیوں کے لیے رخ کرتے ہیں جہاں پر وہ ایرانی پاسپورٹ کے ساتھ بآسانی نہ جا سکتے ہوں، جن میں عرب ممالک سر فہرست ہیں۔ 29 اگست 2016 کو FIA نے لیاری کے ایک ہوٹل پر چھاپا مار کر ایسے ہی 7 ایرانیوں کو گرفتار کیا تھا جن کے قبضے سے 112 قومی شناختی کارڈ اور 200 پاسپورٹ برآمد ہوئے تھے۔ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت سے کھیلنے والے ان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو لگام دے، کیونکہ ایک طرف تو پاکستان ان کی تخریبی کارروائیوں سے جل رہا ہے جبکہ دوسری طرف یہ دہشت گرد پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی سطح پر بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس لیے ان کے خلاف کارروائی کرنا اور ان کے سہولت کاروں کو اپنے انجام تک پہنچانا بے حد ضروری ہے تاکہ وطن عزیز عالمی سطح پر اپنے بلند وقار کو باقی رکھ سکے۔